دیکھ لو یہ میرا غریب خانہ، بس غریب سا آدمی ہوں میں. مجھے 20 میں 2021 میں 2021 میں مطلب 2-3 سال اسی گھر کی چھت پہ کبوتر 20 جوڑے 25 جوڑے رکھے ہوئے ہیں. اڑان والے کبوتر بھی اسی چھت پہ ہے. وہ پہلی اور 10 بازیاں میں نے ون کی ہے اور یہ پرلی چھت سے. اب اس چھت سے کوئی بازی نہیں لگی لیکن اڑان والے کبوتر اسی چھت پہ ہے. السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو شانیدہ ڈیرا. آج ہم موجود ہیں رانا اقبال صاحب کے گھر کے باہر، جو حال ہی میں انہوں نے بنایا ہے. آئے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کا گھر اور اس کا وزٹ کرواتے ہیں. آ جائیں جی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں رانا اقبال صاحب کا گھر. اندر انٹر ہو گئے ہیں ہم. یہ ہم ہال میں انٹر ہوئے ہیں رانا اقبال صاحب کے، جہاں پر کانفرنس وغیرہ ہوتی ہے، میٹنگیں وغیرہ ہوتی ہیں. ادھر ہی رانا صاحب کی دستار بندی ہوئی تھی اسی حال میں. تو آ جائیں جی ناظرین، آ جائیں. رانا اقبال صاحب بیٹھے ہیں، آئے چلیں ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم رانا اقبال صاحب. وعلیکم السلام. رانا اقبال صاحب کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک، خیر خیریت. طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ پاک کا آج ہم نے اپنے ناظرین کو ایک پروگرام بنایا کہ جی. آپ کا کوئی گھر وغیرہ دکھا دیں. ہم نے جو ناظرین دیکھنے والے دوست وغیرہ بھائی وغیرہ ہیں. مہربانی بھائی، مہربانی، دکھا دیا. دیکھ لو یہ میرا غریب خانہ، بس غریب سا آدمی ہوں میں. مجھے بس شوق مرغوں اور کبوتروں کا ہے. انشاءاللہ کوئی دوسری ویڈیو میں اسی چینل پہ دکھائیں گے. آج کبوتر دکھائیں گے، بلیک کبوتر دکھائیں گے، جو فینسی کبوتر ہے نا وہ دکھائیں گے. اچھا رانا اقبال صاحب، یہ گھر آپ نے کب بنایا تھا؟ کتنا عرصہ ہو گیا؟ تقریباً 2020 میں 2021 میں 2021 میں مطلب 2-3 سال، 2 سال ہوئے ہیں ابھی. جی. تقریباً ہاں دو ایک سال ہو گئے ہیں. 2 سال ہو گئے ہیں. تو اس گھر میں کبوتر وغیرہ کے لیے کوئی انتظام الگ سائڈ پہ ہے یا اسی گھر؟ جی، یہ اس کی چھت پہ، اسی گھر کی چھت پہ کبوتر 20 جوڑے 25 جوڑے رکھے ہوئے ہیں. اڑان والے کبوتر بھی اسی چھت پہ ہیں. وہ اسی چھت سے شوق کرتے ہیں. پہلے جو ایک علیحدہ چھت تھی، اس چھت سے بازیاں اڑی تھی 9 یا 11 بازیاں اڑی تھی اور ایک بازی میں ہار گیا تھا پہلی، اور 10 بازیاں میں نے ون کی ہے اور یہ پرلی چھت سے. اب اس چھت سے کوئی بازی نہیں لگی لیکن اڑان والے کبوتر اسی چھت پہ ہے. اب اسی چھت پہ اڑان والے کبوتروں کی رہائش کا اسی چھت پہ بنا لی ہے. تو اور کچھ ڈیرہ داری بیک سائڈ پہ کر رکھی ہے آپ نے؟ وہ جو پہلے ڈیرا تھا اس ڈیرے پہ اسی کی چھت پہ کبوتر اڑے تھے، بازیاں بھی اس کی چھت پہ اڑی تھی. انشاءاللہ کسی دوسرے پروگرام میں وہ چھت بھی دکھائیں گے، ڈیرا بھی دکھائیں گے اندر سے انشاءاللہ. اس پہ وہ ریسر کبوتر ہیں جنہیں قاصد یا شوٹر کبوتری بھی کہتے ہیں، اور 1-2 سیمپل میرے پاس وہ پڑے ہیں، فینسی بھی پڑے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ دکھاتے ہیں. پہلے باز تو دکھایا تھا، آج آپ کو سیاہ کبوتر دکھاتے ہیں، جو جنوبی پنجاب کی ایک نسل ہے سیاہ پموز. تھوڑے پموز ہیں پیروں سے، وہ انشاءاللہ دکھائیں گے.
اور یہ ہال وغیرہ آپ نے بنا رکھا ہے، یہ کبوتر وغیرہ کی میٹنگ وغیرہ کے لیے بنا رکھا ہے سامنے؟ یہ اس میں میری استادی شاگردی بھی ہوئی تھی، اور اسی میں 2 سال کے بعد میرے استادوں نے جو بھاولپور کے ہیں، استاد سید انوار بخاری شاہ صاحب اور عبد القادر بخاری صاحب، یہ اسی میں میری استادی شاگردی ہوئی تھی. یہ 2 میرے استاد ہیں، اور اسی میں میری دستار بندی ہوئی تھی جب انہوں نے مجھے خلافت دی، اور خلافت بھی بااختیار خلافت دی تھی. جو لودھرا میں تقریباً جب سے پاکستان بنا سب سے پہلی خلافت میرے پاس ہے. اس کے بعد جو بھی خلافت ملی ہے دوسروں میرے شوقین بھائیوں کو، وہ بعد میں ملی ہے. سب سے پہلے خلافت یافتہ میں ہوں. اور مہمان خصوصی رانا اقبال صاحب کون تھے ادھر ہمارے پاس جب ہماری خلافت ہوئی تھی؟ مہمان خصوصی میرے پیارے چچا نواب امان اللہ خان، جو ہمارے کاف لیگ کے MNA بھی رہے ہیں، پیپل پارٹی سے بھی MP رہے ہیں، اسی علاقے سے، اسی حلقے سے. اور اس کے بیٹے نواب سعید خان وہ مہمان خصوصی تھے. اور ایک دو ملک غلام حسین آرائیں میرے بڑے اچھے دوست ہیں، وہ بھی مہمان خصوصی تھے. رانا مختار صاحب وہ بھی مہمان خصوصی تھے. تو شاگرد وغیرہ بھی آپ کے شاگرد وغیرہ نے بھی مطلب شرکت کی تھی؟ شاگرد میرے 3 بنے تھے، عاشق حسین عرف بڈی، عمر اور عدیل، شیخ عدیل، یہ تینوں میرے شاگرد تھے. اور چوتھا شاگرد اب جس کی چھت سے میں نے 3 موٹر سائیکل ون کیے ہیں، وہ محمد شریف دودھ والا، وہ اب بعد میں بنا میرا شاگرد. لیکن میری استادی شاگردی سے پہلے میں نے ایک آدھ کپ اڑا لیا تھا. استادوں نے قابل سمجھا، شاگرد بھی بنایا، اور خلافت بھی مجھے دی. ابھی ایک ہمارے دوست ہیں دبئی سے، وہ بیسیکلی ابھی دبئی میں رہ رہے ہیں، لیکن ابھی مطلب وہ آگے ہیں عید کے بعد، تو سرگودا آئے ہیں. تو وہ آپ سے شاگردی لینا چاہتے ہیں، تو آپ شاگردی کا پروسیس بتائیں گے ہمیں کہ شاگردی کا پروسیس کیا ہے؟ انشاءاللہ شاگرد بھی بنا لیں گے. بتاتا جاؤں کہ تھوڑا سا خرچہ ہوگا. اب تو خرچے بڑے بڑے شاگرد بنتے، بڑے بڑے استاد، بڑے بڑے لاکھوں روپے کے خرچے ہو جاتے ہیں. لیکن اتنا خرچہ انشاءاللہ لڑکا اچھا ہوا تو شاگرد بھی بنا لیں گے. اتنا انشاءاللہ خرچہ بھی نہیں کرائیں گے. موٹا سا خرچہ بتا دوں، استادوں کے کپڑے جوڑے، ایک جوڑا مٹھائی کے ڈبے، جو خلیفہ آئیں گے، میرے استادوں کے خلیفہ آئیں گے، ان کے لیے پگ، استادوں کے لیے پگ، میرے لیے جوڑا اور پگ مٹھائی. آپ بٹے گی جو شوقین ہوگی ان میں بٹے گی وہ مٹھائی ہوگی. بس یہی پروسیس ہاں، ہوگا؟ یہی خرچہ ہے، اور اتنا لمبا چوڑا خرچہ نہیں ہے. اس خرچے میں آج مہنگائی کا دور ہے، اس خرچے میں بھی تقریباً 20-30 ہزار روپے لگ جاتے ہیں. اچھا جی. اور آپ نے خود شاگردی کب لی تھی مطلب استادوں سے، جو استاد انوار بخاری ہیں اور دوسرے؟ خان صاحب سے، عبد القادر خان صاحب سے، اور استاد انوار سے شاگردی تقریباً میرے خیال میں 2016 میں. 16 میں لی تھی؟ ہاں جی. اور 2003 سال کے بعد 3 سے 4 سال کے بعد مجھے خلافت دے دی تھی استادوں نے، دونوں استادوں نے، دونوں عبد القادر صاحب نے اور استاد انوار صاحب نے. تو آپ کے شاگرد کہاں کہاں موجود ہیں، مطلب پنجاب، سندھ، کون سی؟ لودھرا میں میرے 4 شاگرد ہیں. ابھی آپ ایک سرگودا کا کہہ رہے ہو، لیکن میں تھوڑی سی استادوں کو ڈیٹیل بتاتا جاؤں. استاد میرے بہت اچھے، عادت بھی بہت اچھی، اعلیٰ فیملی سے ہیں میرے دونوں استاد. بہت اچھے، بہت شریف آدمی ہیں، اور بہت اچھے، شوق کی طرف آئیں تو بہت اچھے کبوتر اڑاتے ہیں. ایک میرے استادوں کا بھاولپور ایوارڈ ہے، جو لگاتار کی پھرتوں میں، لگاتار کی بازیوں میں نامی پھرت پہ 160 گھنٹہ بنایا تھا. 11 کبوتروں نے 160 گھنٹہ نامی پھرت پہ. اور آپ نے مطلب صرف لودھرا میں بازیاں اڑائی ہیں یا کسی اور سائڈ پہ دوسری سٹیز میں جا کے، مطلب دوسرے شہر میں جا کے بھی اڑائی ہیں؟ لودھرا میں بھی 4 سے 5 کپ ون کی ہیں، بازیاں بھی 8-9 اڑائی.
ون کی، پہلی بازی ہار گیا تھا آپ کو بتایا، لیکن شجاباد میں بھی بازیاں اڑائی، ویاڑی میں بھی جا کے کپ اڑائے ہیں۔ انشاءاللہ ہار بھی جاتے ہیں، کوئی ہارنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، جیتنا بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہار بھی جاتے ہیں جیت بھی جاتے ہیں۔ لیکن ایک راجہ پور، ایک شجاباد کا ایک علاقہ ہے راجہ پور، مٹوٹلی کے ساتھ راجہ پور ہے، پٹھانوں کا علاقہ ہے۔ 5 سال میں ون لگتا رہا ہوں وہاں، 5 سال، 10,000 روپے کی انٹری تھی، 5 سال ون لگتا رہا ہوں، 5 سال ہی میں نے دڑے جیتے ہیں ادھر۔ اچھا، کوئی ہارنے کی جو پہلی ہم نے بازی ہاری اس کی کوئی اسپیسیفک مطلب ایک خاص وجہ ہمیں بتائیں گے کس وجہ سے ہاری ہے؟ ہمارے اندر کیا غلطی کوتاہیاں تھی جس کی وجہ سے ہم ہار گئے تھے پہلی بازی؟ 2012 میں نیا مجھے شوق تھا، اس ٹائم نیا شوق تھا مجھے، مرغوں کا تو پہلے شوق تھا، تقریباً صاحب کا ویڈیو میں بتایا بھی ہے اسی چینل پہ، تقریباً نیا شوق تھا، تو بس کوئی تجربہ ایسا تھا نہیں، اس کی وجہ سے کوئی بازی ہار گئے، بٹ وہ ایک گروپ بندی کی بازی تھی، اس میں بازی ہار گئے تھے، وہ تھوڑا سے خلل بھی پڑ گیا تھا، لیکن اب خلل نہیں کہتے، بس ٹھیک تھا، ہار گئے، بس اسی وجہ سے تجربہ نہیں تھا۔ اب جو بازی ہاری ہے اس کی غلطیاں نوٹ کی ہیں، اس کی اچھائیاں بھی نوٹ کی ہیں، اس کی وجہ سے بس اب تجربہ ہو گیا، اب مضبوط ہے انشاءاللہ، اچھا شوق کرتے ہیں۔ اور میرے جو شوقین بھائی ہیں انہیں اگر میری سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا بتانے میں، یا کوئی مجھے وائس بھی کریں اور مجھے بتائیں بھی، تاکہ میں اپنی غلطیاں نوٹ کروں، کیا پتہ آپ کا کوئی بات کوئی درست ہو، یہ نہیں کہ میری ساری بات درست ہے یا میری ساری بات غلط ہے، نہیں، آپ بھی بتایا کریں مجھے، شاید میں کہیں پہ غلط ہوں تو میں اپنی غلطی نوٹ کروں۔ اور ایک بات اور بتاتا جاؤں، کئی ایک میرے شوقین بھائی یا میرے پاس جو آتے ہیں نا نئے لڑکے، نئے شوقین، وہ کہتے ہیں آج میرے کبوتروں نے 44-45 پہ شاٹ مار دی، 5 دن شام گیا، ایسا نہیں ہوتا کبوتروں کا، کبوتر بنانے سے اڑتے ہیں، بننے سے اڑتے ہیں، جو آج اڑائے، آج کبوتروں نے 8 گھنٹے ٹائم کیا تو ان کو بنائیں گے تو کل 8 گھنٹے ٹائم کریں گے، ایسا نہیں کرتے ہم کبوتروں کو چھوڑ کے نیچے آ جائیں، ان کو سنبھالیں نا، ان کا دانہ پانی صحیح نہ کریں، ان کو صحیح سے سنبھالیں نا، ان کی کیئر نہ کریں، اس طرح کبوتر نہیں اڑتے۔ 11 پھرتے ہماری ہوتی ہے، اور ان سے 11 پھرتے بھی 8 گھنٹے، 9 10 گھنٹے جاتے ہیں۔ یہ ایک میرا ایوارڈ تھا، بس وہ کبوتر میرے رات چلے گئے، 3 پھرتے تھی، رات کو 7:45 بجے 7:30 بجے ایسے بیٹھتے رہے، مطلب میری پہلی پھرت کا 207 گھنٹے 38 منٹ ٹائم تھا، 15 کبوتروں کا پہلے دن کا۔ اس کے بعد کوئی بازی کسی وجہ سے 3 دن اڑی، وہ ختم ہو گئی، اس ختم ہونے کی وجہ سے بس مجھے شوق جو تھا نا وہ کم ہو گیا، پھر اس کے بعد میں نے بازی نہیں اڑائی، سال محنت کریں، کبوتر بنائیں، اس کے بعد یہ بازی ختم ہو جائے۔ اس کے بعد میں نے اپنا بچے بیچنا شروع کر دیے، میری ٹیم، میری جو کمیٹی تھی اس نے کہا آپ بچے بیچ لو، اتنے جوڑے آپ کے پاس، اس لیے میں نے بچے بیچنے شروع کر دیے۔ مہربانی۔ اقبال صاحب، ہمارے ایک دوست ہیں بہاڑی سے، تو انہوں نے میسج کیا تھا کہ آپ جو بڑے کبوتر ہیں مطلب وہ تو نہیں سیل کرتے، مگر جو ان کی بریڈ ہے، ان کے بچے ہیں، ان کو سیل کرتے ہیں، ان کا کیا پروسیس ہے، ان کا کیا لاہ عمل ہے جب آپ انہیں فروخت کریں گے تو؟ جی میرے بھائی بہاڑی والے یا میرے سننے والے شوقین بھائی، بچے میں سیل کر دیتا ہوں، اچھے بچے سیل کرتا ہوں۔ ایک بہاڑی کا آپ کا شاید پچھلے سال لے گیا تھا، خلیل ہے، برخوردار ہے میرا، وہ لے گیا تھا ادھر سے میرے پاس سے 3 بچے، خلیل ہے، چاول چھولوں کی ریڑھی لگاتا ہے، وہ لے گیا تھا، اس نے دڑے میں 1 پٹی چھوڑی، 2 کاٹ لیے تھے، 4 دڑے ون کیے اس نے، 4 دڑے۔ اگر آپ خلیل آپ کو مل جائے، چاول چھولوں کی ریڑھی لگاتا ہے، مل جائے تو میرا حال حوال اس سے پوچھنا بھی اس پٹھی نے کیسے کام کیا تھا۔ بات رہی قیمت کی، بچے سیل کر دیتا ہوں، جیسا مطلب کوئی گڑ ڈالے ویسا میٹھا ہوگا، ایک مثال ہے، بچے 2500، 2000، 2200، 3000 کے بھی، لیکن بچے ہوں گے گرانٹڈ، میری ذمہ داری کے ہوں گے، اگر نہیں اڑے واپس قابل واپس ہوں گے،
یہ بات نہیں ہے میں کسی سے کوئی فراڈ یا بےایمانہ کر کے کوئی کسی سے پیسے کماؤں گا، نہیں، یہ دکانداری کبھی لمبی نہیں چلتی۔ اور انشاءاللہ بچے 2000 2500 3000 جیسا مطلب گڑ ڈالو گے ویسا میٹھا انشاءاللہ کام کریں گے، آپ کے ٹیمپریچر پہ کام کریں گے۔ جیا آپ نے کیئر کی سنبھالے بچے انشاءاللہ شام شام بیٹھیں گے۔ ٹھیک ہو گیا رانا صاحب، مہربانی آپ کی۔ مہربانی۔ ٹھیک ہے تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔